بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ آپ سب کی دعاؤں سے اور انور بھائی کے گھر والوں کی خصوصاً دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، خیر عافیت سے وہاں سے نکلے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ ان کو خیر عافیت سے ان کے گھر پہنچا۔ جب تک ابو ظبی میں ہوں، جس جگہ بھی رکیں، ٹھہریں، چلے پھریں، تو اس بیماری سے اور جن کو بیماری بھی ہے ان سے دور رہیں، محفوظ رہیں۔ اور جب آسمان میں اڑنے لگیں، یعنی جب پلین میں بیٹھیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت کرے، پلین صحیح طرح سے اڑے، صحیح طرح سے چلے، پھر جب لینڈ ہو تو پاکستان کی سرزمین پر بھی حفظ و امان ہو، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلیں، پھر جب ٹیکسی میں بیٹھیں یا کار میں بیٹھیں تو اس کی بھی حفاظت ہو، اور جب گھر میں داخل ہوں تو ادخلوها بسلام آمنین، گھر میں سلامتی اور امن و امان کے ساتھ داخل ہوں، پھر گھر میں بھی اچھے رہیں، اس کے بعد بھی اچھے رہیں، اور ہم سب بھی اچھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کی آیت نمبر 65 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے، خطاب ہو رہا ہے یہودیوں سے، کہ تم یہ بھی جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سبت ہفتے کا دن، سنیچر سیٹرڈے کے دن تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ چلو بندر بن جاؤ اور ذلیل، خاسئین ذلیل ہو جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان سے، ان کے جو پہلے کے لوگ تھے، جو ان کے سامنے کے لوگ تھے اور جو ان کے بعد پہلے کے لوگ تھے، سب کے لیے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دی ہے عبرت کی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم ان دو آیتوں کو لیتے ہیں کہ یہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کی جتنی بدماشیاں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے بدلے میں احسان فراموشی ہے، ان سارے واقعے سے پہلا پارہ بھرا پڑا ہوا ہے، اور یہ پہلے پارے کے ختم ہونے تک چلے گا۔ بار بار یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے ان کی ایک ایک بات کیوں بتائی؟ اس لیے بتائی کہ مختصر الفاظ میں اردو کی ایک مثل ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ دو آدمی راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی گڑھے میں گر گیا، تو جو اس کے پیچھے چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، نہیں کہ وہ اس گڑھے میں گرے گا۔ تو یہودیوں نے ایسا کیا، سورہ بقرہ سے معلوم ہوگا، اور آل عمران سے معلوم ہوگا کہ عیسائیوں نے ایسے کیا۔ تو دونوں صورتوں میں ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ دیکھو نافرمانی کے انداز ایسے تھے، تم ایسا نہ کرنا مسلمانوں کہ یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح تم گمراہ ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے، میری بات کو توجہ سے سنیے گا، اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کی بدماشیوں سے ہم کو بچانے کے لیے 5 وقت کی نماز میں ہر سورہ فاتحہ میں زبان سے کہنے لگایا غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنی دفعے ہم دہراتے ہیں اس آیت کو، مگر وار مسلمان معنی ہی نہیں جانتا تو کیا کرے گا، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ معنی بھی اگر جانتے ہیں تو عمل نہ کریں تو پھر کیا ہوگا۔ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچنا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بتایا کہ اس سے مراد یہودی ہیں، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی، تو ہمیں ان سے بھی بچنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس امت کو یہ دوا بار بار دی جا رہی ہے، پھر بھی وہ امت اور اس کے اکثر افراد بیمار پڑتے ہیں، تو ان کو ایسے یہودیوں کی بیماری ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جو ہے تو ایکسکیوزز نکال کے توڑنے کی، اور عیسائیوں کی طرح اللہ بچائے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آیا تھا ایک جگہ پر جو کہ ایلا نام کی ایک جگہ ہے، ایلا، الف یا لام اور گولتے، اور دوسری جگہ ہے تور۔ تو کوہ تور سے نکل کے فلسطین کی طرف جاتے ہوئے
جب یہ ہوا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی تم اس فلسطین میں اندر جاؤ، سجدے کی حالت میں جاؤ تو تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو فتح دے گا، تو وہیں انہوں نے جو ہے تو وہ کہا کہ نہیں اذا انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تمہارے خدا جا کے لڑ لو، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 برس تک کہ تم پھر یہیں پڑے رہو، اس جگہ جہاں پر وہ 40 سال انہوں نے گزارے ہیں، تو اسی جگہ کا نام پڑ گیا ہے تیہ، تا یا ہا۔ یہ لفظ تیہ کا مطلب ہوتا ہے تاہا یتیہ تیہن، یعنی بھٹکنا، تو وہ اس وادی کا نام ہی پڑ گیا وادی تیہ۔ وہاں سے اتنی بڑی سزا گزارنے کے بعد اور پھر اس کے بعد فتح ملی اور پھر اس کے بعد جو ہے فلسطین میں رہنے لگے، اس کے بعد بھی ان کی بدمعاشی نہیں ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے اس میں ایکسکیوز نکالنا، نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا، نہیں اس کا مطلب وہ ہوگا، مگر ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ یہودیوں کی تھی، اور ہم کو اس سے بچنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اللہ کا حکم آ گیا، عمل کرنا ہے، چوں چرا ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اس جگہ پر اس کا نام مدین بھی کہا گیا ہے، تو وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ، وہ یہ کہتے ہیں یہ بستی جو تھی وہ اس سائڈ پہ تھی، ایلا اور تور کے درمیان کی بستی میں جو یہودی رہتے تھے، تو ان سے کہا گیا تھا، ان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم جو ہے 2 دن ہفتے میں، جمعہ اور ہفتہ، تم 2 دن آرام کرو گے۔ آرام کرو گے یعنی کام نہیں کرو گے، صرف عبادت کرو گے، اللہ کی عبادت ہوگی، جیسے بھی تمہیں بتایا گیا ہے، ذکر، اذکار اور اللہ کی طرف دھیان، اور دنیاوی کاروبار کی چھٹی، جیسے ہم 2 ڈیز ہالیڈیز لے رہے ہیں آج کے زمانے میں، تو یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کام صرف اللہ کا، دین بات صرف اللہ کی۔ اور وہ جو ان کے پاس کے قریب میں پانی بہتا تھا، ندی کی کیفیت تھی وہاں پر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ایسا کر دیا کہ جب سیٹرڈے کا دن ہوتا تو مچھلیاں پانی میں بہت زیادہ آتی، اتنی آتی کہ اوپر اس میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ منہ اٹھا کے جیسے باہر آتی تو بے تحاشا مچھلیاں آتی، اور قرآن کا بیان ہے وَيَوْمَ يَسْبِدُونَ لَا تَعْتِيهِمْ، جب سیٹرڈے کا دن ہوتا تو ایسے نہیں آتی، سیٹرڈے سے پہلے بے تحاشا مچھلیاں نظر آ رہی ہیں پانی میں، وَيَوْمَ يَسْبِدُونَ قرآن کے الفاظ ہیں، اور جب سیٹرڈے کا دن ہوتا لَا تَعْتِيهِمْ كَذَلِكَ، تو اس طرح سے مچھلیاں زیادہ نہیں آتی۔ اب ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہونے لگی، یہودیوں کو، اس بستی کے لوگوں کو، کہ سیٹرڈے کے دن مچھلیاں پانی میں زیادہ دکھ رہی ہیں، ہم پکڑ نہیں سکتے، اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ تو ہمارا نقصان ہے۔ تو بہت سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ تو تفسیروں میں لکھا ہے، علامہ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی نے، اس کا نام نہیں دیا گیا، اس نے سوچا کہ یار ایسا کرتا ہوں کہ ندی سے قریب گڑھا کھود دیتا ہوں، اور اس گڑھے کو ایسے کھودتا ہوں کہ پانی ادھر آ کے رک جائے۔ اب ہفتے کے دن ادھر مچھلیاں آئیں گی دن بھر، تو میں کیا کروں گا کہ شام سے پہلے اس گڑھے کو بند کر دوں گا، جب بند کر دوں گا تو اتنی مچھلیاں اس بڑے گڑھے میں پھنس جائیں گی، اور اس کے بعد میں پھر میں جب شام ختم ہو گئی، سیٹرڈے ختم ہو گئی، بس رات میں مچھلیاں کھا لوں گا۔ اور اس نے جو ہے تو ایسا ہی کیا۔ تفسیروں میں عجیب بات لکھی ہے، یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہے مچھلی کے کھانے کو ترس گئے تھے۔ اب اس شخص نے مچھلیاں اس طرح سے پکڑ لی، سیٹرڈے کے دن اس نے وہ جو گڑھا اس نے کیا تھا لمبا سا، اس کا منہ کھول دیا، پانی کا بہاؤ اس طرف بھی گیا، مچھلیاں اس میں بےحد آئیں، اور اس نے پھر سیٹرڈے کی شام سے پہلے اس کو بند کر دیا، اس میں مچھلیاں بہت ساری پھنس گئیں، اور اس کے بعد میں پھر وہ مچھلیاں اپنے گھر لے کے آیا۔ اور تفسیروں میں ایسی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ پھر اس نے گھر میں جب مچھلیاں بھون کر کھانا شروع کی تو اس کی جو خوشبو تھی مچھلیوں کے بھوننے کی وہ گاؤں بھر میں پھیل گئی، اور انہوں نے کہا کہ آئیں مچھلی تو کسی کے گھر میں ہے ہی نہیں، کھانے کو نہیں مل رہی ہے، تو پھر یہ ہفتے کے دن یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تب پتہ چلا کہ فلاں کے گھر سے آ رہی ہے، تو سب وہاں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اسے بولا میں نے ایسا کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے دوسرے سیٹرڈے کو ان لوگوں نے بھی شروع کیا، اب یہ بات عام ہو گئی۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں اصل میں یعنی مفسرین نے بات اپنی جگہ لکھی ہے، وہاں جب یہ واقعہ پیش آیا نہ تو وہاں مفسر تھے، نہ میں تھا، نہ آپ تھے۔ اب کتابوں میں جو لکھا چلا آ رہا ہے
وہ یہودیوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ ایک کامن سینس کی بات یہ ہے کہ مچھلیوں کو گھر میں لا کر اسے بھوننے کے بعد ہی اس کی خوشبو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ مچھلیاں پکڑی گئیں۔ تو پورا دن وہ جو وہاں پر اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن جو ہے سمندر میں مچھلیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اب تو جب وہاں انہوں نے جا کے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے گڑھا کھود دیا، پانی اور مچھلیاں اس میں جا رہی ہیں۔ یعنی مچھلیوں کی خوشبو ہی سونگنا ضروری نہیں ہے پورے گاؤں والوں کو، پورا دن وہ دیکھ رہے ہیں ایک شخص کیا کر رہا ہے یا چند اشخاص کیا کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ میرے بھائی بڑا عبرت کا ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں کہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد نا بار بار یہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ واقعہ پورا تفصیل سے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سورہ اعراف میں آیا ہے اور 9ویں پارے میں وہ آیتیں ہیں، تو میں اس وقت وہ آیتیں نکال رہا ہوں تاکہ میں آپ کو سناؤں کہ دیکھیے کیسے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں پر صرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ سیٹرڈے کے دن زیادتی کر رہے تھے، اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، جب ان کے پاس مچھلیاں جو آتی تھی شُرًّا، شُرًّا کہتے ہیں مچھلی کا بہتے ہوئے اوپر چھلانگ لگانا، منہ دکھانا، آکسیجن کے لیے اوپر سر نکال کے اوپر آنا، تو پانی کی سطح پر ایسا لگتا تھا جیسے پانی میں مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْثِيمٌ، اور جب ہفتے کا دن ہوتا تھا، جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی، سیٹرڈے کے دن آتی تھی، باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم اسی طرح آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی خطرناک نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہ سب جو ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے ان کو روکنا شروع کیا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی بات میں ہیلا تلاش کرنا، غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کو توڑ کر اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک جماعت نے ٹوکنے والوں سے کہا، جو لوگ ٹوک رہے تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، آپ ان لوگوں کو کیوں منع کر رہے ہیں، کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ اللہ تو ان کو ہلاک کر دے گا، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت عذاب دے گا۔ تو جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی بھلائی کا حکم دے رہے تھے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا عذر اللہ کے سامنے رہے کہ ہم نے تو انہیں سمجھایا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے تو یہ تقوی اختیار کریں اور یہ جو ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہ نہ کریں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب جن کو منع کیا جا رہا تھا وہ نہیں مانے اور اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو کہ اس برائی سے منع کر رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بڑا ہی خطرناک عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے وہ زیادتی کی اور سرکشی دکھلائی اس چیز کے مقابلے میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ ذلیل بندر بن کے رہ جاؤ۔ میرے بھائیو یہ ہے پورا واقعہ۔ اس پورے واقعے میں آپ کو سنتے ہی خود بخود ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس جگہ پر جب سیٹرڈے کو لوگ جو ہے بدماشی سے مچھلیاں پکڑ کے رکھتے تھے اور وہ مچھلیاں باقی دنوں میں ویسے نہیں آتی تھیں، تو اس بستی کے اندر 3 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ کیا تھا؟ جو یہ نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرا گروپ نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے مگر خاموش بیٹھا ہوا ہے، ان کو سمجھا نہیں رہا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے بچانا، یہ کام وہ نہیں کر رہا ہے۔ اور تیسرا گروپ ہے
کہ جو خود بھی نہیں کر رہا ہے نافرمانی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ قرآن میں 90 پارے میں 2 کا انجام تو بتایا گیا۔ اس انجام سے پہلے جو لوگ خود غلطی نہیں کرتے تھے لیکن منع کرنے والوں سے کہہ رہے تھے کہ بھئی انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایسے لوگوں کو کیوں منع کر رہے ہو؟ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں سخت عذاب دے گا۔ تو وہ کہتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ہمارا عذر رہے کہ اللہ ہم نے تو جو ہے اپنا فرض پورا کیا تھا، ہمارا عذر اللہ کے سامنے رہے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اصل بات، اور اس بات کی طرف حدیثوں میں کئی حدیثوں میں یہ تشریح بار بار کی گئی ہے کہ امت مسلمہ بھی ایسی نہ ہو کہ وہ جو ہے یہودیوں کی طرح بن جائے، یعنی یہودیوں کی عادتوں کا اختیار کرنا، عیسائیوں کی عادتوں کو اختیار کرنا بہت برا کام ہے، مگر قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس سے برا کام کیا ہے؟ ان کی اس عادت کو اختیار کرنا کہ یا تو گناہ کرنا یا گناہ پر خاموش بیٹھنا۔ یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ کو انتہا سے زیادہ ناپسند ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص بھی کوئی غلط کام دیکھے، کیا کرے؟ اپنی طاقت سے روکے، اپنی طاقت استعمال کرے۔ ماں باپ بچوں پر اپنی طاقت استعمال کرے، شوہر بھی آپس میں ایک دوسرے پر اپنی طاقت استعمال کرے، بیوی بھی طاقتور ہے، اس کی محبت، اس کے خیال میں شوہر نافرمانی کر رہا اللہ کی، اس سے منع کرے، اور شوہر بھی طاقتور ہے کہ اللہ نے اس کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ماں باپ بھی طاقتور ہیں کہ ان کو بچوں پر بڑا بنایا گیا ہے اور بچوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کی بات سنیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ حاکم جو ہے اپنی رعیت پر جو ہے ذمہ دار ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے طاقت سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کرے؟ اپنی زبان سے منع کرے، سمجھائے، ڈانٹے، برا مانے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، زمانہ اتنا خراب آ گیا کہ آپ اگر زبان سے بولیں تو آپ ہی کو سزا ملے، یا بچے بڑے ہو گئے ہیں، ایسے نافرمان، ایسے منہ زور ہو گئے ہیں، اگر ان سے بولا جائے تو مزید ماں باپ کی بے عزتی کریں، بولنا تک مشکل ہو جائے، یا شوہر بیوی کے تعلقات اتنے خراب ہیں کہ ان کو اگر ایک بات سمجھائی جائے، کوئی دوسرا سمجھائے تو دونوں میں سے جو سمجھا رہا ہے وہ جس کو سمجھا رہا ہے وہ برا مانے اور مزید شر پیدا ہو۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر نبی نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ زبان سے بولیں تو پھر کیا کرے؟ اپنے دل میں برا سمجھے، مگر اپنے دل میں برا سمجھنا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اطراف کے مسلمانوں کو دیکھیں ان کا حال کیا ہے، ان کا حال جیسا بھی ہے، یہ جو ظفر آپ سے بات کر رہا ہے اس کا حال کیا ہے، یہ جن جن نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، سب سے پہلا سوال کیا خود ہی وہ نافرمانی کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ یہ ہماری سب سے پہلی بیماری ہے، ہر مسلمان کی ہے، عام طور پر ہے، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے۔ ہم جو دیندار افراد بیٹھے ہیں ہم بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جن جن باتوں کی نصیحت اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے پڑوسی، عام مسلمان، مسجد میں اور یہاں وہاں ملنے والے، درس میں بیٹھنے والے، ساتھ میں سننے والے، ہم جو باتیں ان سے کہتے ہیں ہم اس پر خود عمل کتنا کرتے ہیں؟ اور اللہ کو معلوم ہے کسی کی حقیقت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا اسٹیج، اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو جو نیکی بھی ہم کرتے ہیں کیا ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی میں یہ نیک کام کرتا ہوں تم بھی کرو؟ تیسری بات، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے گھر کا فرد ہو یا باہر کا ہو، راستے پر چلتا ہوا کوئی مسلمان نظر آئے یا ٹرین میں، بس میں اور پلین میں کوئی غلط کرتا ہوا نظر آئے، کیا ہماری زبان کھلتی ہے؟ کیا ہم اس کو بولتے ہیں یا ہم کو شرم آتی ہے؟ اب کیا بولیں، ارے اب یہ ٹائم ہے مولوی میں بولوں اکھڑ جائے، غصہ ہو، ایسا ہو ویسا ہو، اگر جواب میں بولتے ہیں اٹس ناٹ یور بزنس، کوئی مسلمان اس کا جائز نہیں ہے کہ کسی غلطی پر وہ جو ہے تو اگر اس کو کوئی روکے تو بولے اٹس ناٹ یور بزنس۔
یا کہنے والا خود ہی سوچے بھائی اٹس ناٹ مائی بزنس. نہ کہنے والے کو یہ بولنے کا حق ہے نہ سننے والے کو. مسلمان کے صرف دو رخ ہیں، خود نیک عمل کرے، دوسروں سے کرائے. خود برا عمل چھوڑ دے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے. اب اگر میری دعوت کے دینے سے سامنے والا غصہ ہوتا ہے اور برا مانتا ہے اور سنتا نہیں ہے تو یہ اس کا معاملہ ہوا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. مگر ہمیں تو یہ کرنا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے شروع میں کام شروع کیا تھا، وہی مسجد جسے بنگلہ والی مسجد کہلاتے ہیں دلی میں، اور ظہر کا وقت تھا اور وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو عین اسی وقت جو ہے اذان شروع ہو گئی. اور اذان شروع ہوئی، وہ مسجد کے قریب پہنچے تو مسجد کے سامنے جو 2-4 قدموں کی سیڑھیاں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے اور اندر سے ایک خان صاحب جو ہے وہ مسجد کے گیٹ سے باہر نکل کے دوسری طرف جانے والے. دونوں کی ملاقات ایسے ہوئی کہ ایک اسٹیپ پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا قدم ہے اور اس سے اوپر کے اس پر وہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب تو خان صاحب ہی ہوتے ہیں، موٹے تازے، رحیم شہیم، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے دبلے پتلے آدمی تھے. تو مولانا نے اس سے کہا ارے بھائی اذان ہو رہی ہے نا، نماز پڑھ لو. خان نے مولانا کو بڑے غصے سے دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا. مولوی، یو پی کے لوگ، خصوصاً یو پی کے شمالی حصے کے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ واو کو با بولتے ہیں. مولوی، مولوی اب دوبارہ نہ کہنا. مولانا نے کہا ارے بھائی اب مسلمان ہیں، نماز تو پڑھ لو. اتنا دوبارہ بولنا تھا کہ اس نے مولانا کو، ویسے اوپر کھڑا تھا، مولانا کے چہرے پر اتنی زور سے ایک تھپڑ مارا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو چکر آ گئے اور وہ وہیں اسٹیپ پر بیٹھ گئے. اور وہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اب بول. اب کیوں نہیں بولتا ہے؟ مولانا ایک سیکنڈ بیٹھے رہے، ذرا سا جو سر گھوما، چکر کم ہوئے تو کھڑے ہو گئے. کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ بھائی تو نے اپنا کام تو کر لیا نا، اب تو نماز پڑھ لے. میرے بھائیوں، سچ بات میں بڑی طاقت ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اخلاص میں ایسی طاقت ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے ایٹم بم میں نہیں ہے. تو مولانا نے جب یہ بات کہی، اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت آ گیا. فوراً مولانا کے قدموں پہ گرا، معافی مانگی، فوراً واپس گئے اور جا کے نماز پڑھی. اور نماز ہی نہیں پڑھی، تبلیغی جماعت میں ایسے لگ گئے کہ بعد میں انہی کو تبلیغی جماعت میں میاں محراب جی کے نام سے یاد کیا جانے لگا. شاید اب انتقال کر گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسی طاقت اور ہمت ہمیں دے کہ ہم مار کھائیں مگر سچ بات بولیں. اور سچ بات بولیں غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں، کسی کو ذلیل کر کے نہیں، بلکہ پیار اور محبت سے. تو یہودیوں کا یہ واقعہ ہے، دیکھیے اصحاب سبت کا اسے بولتے ہیں. اس واقعے کو بولنا ہو تو عربی اور اردو میں اور قرآن کی زبان میں کہتے ہیں کہ اصحاب سبت. اصحاب صاحب کی جمع الف صاد ہا الف با، اصحاب سبت. تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، اللہ کے معاملات میں ٹانگ اڑائی اور اپنی عقل کو بہت ہی اہمیت دی، اور نتیجے میں جو ہے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، مفسرین کا، تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کہتے ہیں یہ اختلاف ہوا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ، تو اصل میں وہ بندر نہیں بنے تھے بلکہ یعنی ذلیل ہو جاؤ، اس معنی میں ہے. انہوں نے ایسا کہا ہے، لیکن ان کی یہ تفسیر جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ قرآن کو لیجئے. اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن میں خود یہ فرمایا ہے کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں اس سے بھی بری بات جس کا جو انجام ہوا ہے اللہ کے پاس. کیا برا انجام ہوا؟ آگے اللہ نے خود فرمایا، وہ یہ آیت 6 پارے میں ہے، من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہو گیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور اللہ نے ان میں سے بندر بنائے، خنزیر بنائے
اور طاغوت کی پوجا کرنے والے بنائے۔ یہ جو آیت اللہ نے فرمائی ہے وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ نے بندر بنائے۔ اس میں یہ صاف بات ہوگی کہ وہ صرف غصے اور ذلیل ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ سچ مچ انسان سے بندر بنا دیے گئے تھے، انسان سے خنزیر بنا دیے گئے تھے، انسان سے طاغوت کی اور طاغوت سرکش حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں، اور طاغوت جو ہے تو جھاڑ پھونک اور جن بھوت کی باتیں ہوتی ہیں، شیطانوں کی پوجا اور غیر مرئی چیزوں کی پوجا، یہ سب بھی اس میں شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سچ میں جو بن گئے، اور بعض روایت میں وہ اس سے بھی لکھا ہے ہمارے یہودیوں کی کتابوں سے لے کر، جس کو ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایات، کہ جب جو لوگ منع کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سنتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی تھی کہ ہم ان کی صورت بھی نہیں دیکھیں، اور روزانہ ایسا ہوتا صبح ہوتی تو دونوں طرف باتیں کرنے کی، بچوں کے کچھ بولنے بالنے کی آواز آتی، لیکن ایک صبح جب یہ اٹھے نیک لوگ تو انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف ہلچل ہی نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے، اور اس کے بعد میں انہوں نے دیوار سے اوپر چڑھ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں انسان نہیں ہے، سارے بندر ہیں، پھدک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے 3 دن ان کی حالت ایسی رہی، اور اس کے بعد میں وہ سب کے سب مر گئے۔ بہرحال میرے بھائیوں، جو بھی ہوا ہو، یہ جو آیت واقعہ ہے نا اصحاب السبت کا، میرے بھائیوں یہ صرف ایک دن پڑھنے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر سننے کا نہیں ہے، یہ زندگی بھر یاد رکھنے کا وقت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی باتوں میں جب جب اللہ رسول کی بات سنے، اور اس بات کو یا تو چپ چاپ سنے، خاموش رہے، آپ کو عمل نہیں کرنا ہے نا، نعوذ باللہ مت کیجئے، میرے بولنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کیجئے، نہیں کرنا چاہتے آپ جانے آپ کا اللہ، کہنے والے نے آپ تک پہنچا دیا، لیکن آپ اللہ کے لیے اللہ کے کسی بھی بارے میں حکم کو سن کر اس میں ایکسکیوزز مت نکالیے، نہیں مگر ایسا ہے، اس زمانے میں تو ایسی بات ہوتی ہے نا، اب ہم نہیں کر سکتے، مگر یہ ضروری نہیں ہے نا، مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی سوال مت کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اصحاب سبت کی طرح ہماری اور آپ کی پکڑ ہو جائے۔ اور اصل بات تو یہی ہے کہ آپ سنیے، اگر ساری دنیا بولے وہ غلط ہے تو ہم کریں گے، اور ساری دنیا بولے اس میں بڑا ہیلتھ کا فائدہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، ہم تب بھی کریں گے، اپنی صحت کے لیے نہیں کریں گے، ہماری نیت ہر بات میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج کا درس میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک جگہ جانا ہے، ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی ہم نے ایک بات مکمل کر لی، آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں دوسری بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حبیب بھائی، اعظم بھائی نے بیچ میں ایک نوٹ بھیج دیا تھا کہ حبیب بھائی ہوسٹ ہیں، بس کچھ نہیں ہے، آپ بس دعا فرمائے۔ جی جی، آپ حقدار ہیں، بلا شبہ حقدار ہیں آپ۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ بالکل، جزاک اللہم اللہ۔ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون يا أيها الرحيم الكريم يا أيها الودود ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من خلق السماوات والأرض وما بينهما يا من رحيم الكريم الودود النافع الضار الحاكم أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير۔ اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر آجله وعاجله، اللهم لك الشكر على أنك أرزقتنا قوة الكلام والسمع والبصر والفؤاد وجميع الأعضاء البشرية، اللهم يا ربنا فلك الحمد ولك الشكر يا كريم۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں زندگی دی، انسان بنایا، انسانوں جیسے اعضاء دیے اور ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت دی، اور ہم اب تک ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، زبان کو استعمال کرتے ہیں اور خوب مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ناشکرے ہیں اور تیرا شکر ادا نہیں کرتے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم جب جب تیری بات سنیں اس میں کوئی عذر پیش نہ کرے اور کوئی اس میں بہانہ تلاش نہ کرے،
اور ہر بات پر چپ چاپ عمل کریں، اور اگر شیطان ہمیں بہکا دے اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہم فوراً توبہ کر لیں اور گناہوں سے بعد آ جائیں۔ اے اللہ اس وقت ہمارے تمام مسلمان بھائی بہن وہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، اے رب العالمین ان میں سے کسی سے بھی اگر کوئی نیک کام ہوا ہے یا وہ نیک کام کر رہے ہیں تو قبول فرما، اخلاص عطا فرما، اور بار بار ان کو اسی نیکی پر قائم رہنا آسان فرما۔ اے اللہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی دنیا کا کوئی مسلمان گھر میں، سڑک پر، دکانوں پر، مکانوں میں، گارڈن میں، ہوٹلوں میں، اپنے اپنے آفیسز میں، اپنے اپنے بزنس میں، اپنے اپنی فیکٹریز میں، اور جس جگہ بھی سفر کر رہا ہو، سفر کی حالت میں ہو یا گھر پر ہو، اے اللہ اگر کسی مسلمان مرد سے عورت سے کسی بھی طرح کا گناہ ہو رہا ہے، اے رب العالمین اس گناہ کو معاف فرما، اس کو توبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں تو نے پردہ ڈالا ہے، اے اللہ اسی پردے کو قیامت تک قائم رکھ، اور اللہ آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے، اور رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری باقی زندگی کو تیری عبادت میں، ریاضت میں، تیرے دین کے سیکھنے سکھانے میں، تیرے دین کی بات کے پہنچانے کے لیے ہم سب کو بے حد قبول فرما۔ اے رب العالمین ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر مسلمان کی موجودہ بیماری سے اور تمام بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے ہم دنیا کی جسم کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، روحانی بیماریوں سے بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا علاج بھی کرنا ہم کو آسان فرما۔ تیرا ذکر عطا فرما، نماز کا شوق عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ رکوع کی لذت اور سجدے کی لذت اور تیرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کی لذت، اے رب العالمین تشہد کی لذت، سبحان اللہ کہنے کی لذت، اے اللہ الحمدللہ کہنے کی لذت، ذکر کے ہر لفظ کی لذت، قرآن کے ہر لفظ کی لذت ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو مجلس میں شریک ہیں ان کو دین اور دنیا کی ترقی اور صحت عطا فرما، ان کی عمر اللہ لمبی فرما اور صحت و عافیت عطا فرما۔ ہمارے ہم سب کے بچوں کو ہماری خدمت کرنے اور ماں باپ کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ناانصافی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ ہم نے ایک دو دن پہلے کلپ بھیجا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہے نہیں؟ جی وہ ہمارے شریف بھائی وحی کے بارے میں جو آیت ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، اس سے پہلے ایک لمبی سی ہے جس میں کہ یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ غلطی سے کچھ الفاظ ایسے ہیں یا معاملات ہیں جو ہم کہتے ہیں اور قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں غلط۔ جی بہت صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ وہ یہی باتیں اکثر و بیشتر ہم لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، واقعی ایک ایک لفظ کی پکڑ ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ اچھا کہ حبیب بھائی آپ تو نیکیاں بکھیرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، بکھیرتے بھی ہیں، اور ہر طرح کی ماشاءاللہ جہاں سے جو چیز ملے فوراً بھیجتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر یا شیخ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔